نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حضرات گرامی، رمضان المبارک دیا 13 تاریخ ہے اور 17 رمضان المبارک نو کفر اور اسلام دے درمیان پہلا مارکا یعنی جنگ بدر ہوئی. اج دی اس نشست وچ غزوہ بدر دے حوالے نال گفتگو کراں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دے ہمراہ مکہ شریف تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ بسے سن، لیکن قریش مکہ نے مسلمانوں نو ایتھے بھی چین نال نہ بیٹھن دیتا اور مسلمانوں دے اوتے جنگاں مسلط کیتیاں. اجے ہجرت دا دوسرا سال سی، سن 2 ہجری، کہ ابو سفیان دے تجارتی قافلے دا بہانہ بنا کے ابو جہل نے 1000 بہادراں دے نال مسلماناں تے حملہ کرنا چاہیا. 700 اٹھ اور 300 گھوڑے بھی اس دے نال سن. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش مکہ دی اس پیش قدمی تو غافل نہیں سن. چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ دے نال مشاورت فرمائی. میرے صحابہ مشورہ دیو، دشمن ساڑے تے حملہ کرنا چاہتا اور مکہ مکرمہ تو دشمن روانہ بھی ہو چکا ہے. ہن دسو تہاڈی رائے کی ہے؟ حضرت ابو بکر
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کبار صحابہ نے حضور دی خدمت وچ عرض کی تھی، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، مسلمان کو ڈرا سکتے ہیں کب یہ نیزہ و خنجر، لڑیں گے سامنے ہو کے عقب پر دائیں بائیں پر، فاروق اعظم سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم دی رائے آ گئی، حضور جاننا ساڑیاں تواڈے تے قربان، لیکن حضور نے پھر بھی فرمایا، اس رائے اور مشورے نو سنن دے بعد حضور نے پھر فرمایا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگو مینوں مشورہ دیو، اس معاملے تے مینوں مشورہ دیو، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما مہاجر نے، مہاجر صحابہ، اور وہ اپنی رائے دے کے مہاجرین دی گویا نمائندگی کر رہے سن، جدوں حضور نے انہاں دی رائے سن کے بھی کہا مینوں مشورہ دیو، تے انصار دے ترجمان حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے تے کہا شاید سرکار ساڈے کول پوچھنا چاہتے نے، مہاجراں نے تے اپنا مشورہ دے دیتا ہے، شاید ہن جڑا حضور نے پھر فرمایا مینوں مشورہ دیو تو انصار دی رائے لینا چاہتے، حضور ساڈی رائے اگر لینا چاہتے ہو تو سنو، ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلام سید ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ جدوں اللہ دے حبیب جو مسلمان مجاہدین دے کمانڈر ان چیف بھی نے، جدوں مجاہدین دا حوصلہ ویکھیا، اپنی فوج دا مورال ہائی ویکھیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن دے خلاف نبرد آزما ہون دا فیصلہ کر لیا۔ 313 مجاہداں دی جماعت تیار ہو گئی، جنہاں وچ بچے بھی سن، 60 مہاجر سن تے باقی سارے انصار سن۔
دشمن دی تعداد تقریباً 1000، مسلمانوں دے افراد جو لڑن واسطے تیار ہوئے نے صرف 313، دشمن دے مقابلے وچ تہائی تعداد۔ تسی سن چکے ہو کہ دشمن نکلیا تے 700 اٹھ 300 گھوڑے لے کے نکلیا، لیکن مسلمانوں دے کول صرف 2 گھوڑے 6 زیراں تے 8 تلواراں سن جی، 2 گھوڑے 6 زیراں تے 8 تلواراں، بس اے انہاں دے کول سارا اسلحہ ہے۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ آج رمضان شریف دی 13 تاریخ ہے۔ کملی والے اپنی مختصر جی مجاہداں دی جماعت نو لے کے 16 رمضان المبارک سن 2 ہجری نو جمعرات دا دن سی بدر دے میدان وچ اترے، جو مدینہ شریف تو تقریباً 100 کلومیٹر دے فاصلے تے۔ یہ میدان بدر پہاڑیاں وچ گریا ہوا ہے۔ اس دی لمبائی میدان دی 5.5 میل اور چوڑائی 4 میل ہے۔ پہاڑیاں آلے دوالے نے، صرف 3 رستے نے میدان وچ داخل ہون دے، 3 رستے نے۔ ایک رستہ شام نو جان والا، ملک شام نو جان والا شمالی رستہ ہے، دوسرا مکہ شریف جان والا جنوبی رستہ ہے، اور تیسرا مدینہ منورہ نو جان والا جنوب مشرقی رستہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں میدان بدر وچ پہنچے، کافر پہلے ہی پہنچ چکے نے، اور میدان بدر وچ جڑی اچھی تھاں ہے، چنگی زمین ہے، اوتھے انہوں نے اپنا پڑاؤ کر لیا۔ مسلمانوں دے ہتھے وچ، انہوں دے حصے وچ ریتلی زمین آئی، نسبتاً کمزور زمین، ٹرن لگیاں پیر بھی دھسدے نے، کیونکہ ریت ہے۔ اچھی جگہ تے کفار نے قبضہ کر لیا۔ دونوں لشکر ہن آمنے سامنے بیٹھے نے، رات ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی انٹیلیجنس نے آ کے جاسوساں نے خبر دیتی، حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص، انہاں تے مشتمل حضور دی انٹیلیجنس، ایک کفار دے 2 غلاماں نو پکڑ کے لے آئے، حضور دی خدمت وچ پیش کیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام نو پوچھا، دسو قریش دی تعداد کتنی؟ قریش لشکر جو حملہ آور ہویا ہے کتنی تعداد ہے؟ اس نے کہا جی پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر اے دس کہ انہوں دے فوجیاں واسطے روزانہ کتنے اٹھ ذبح ہوندے؟ کہنے لگا ایک دن 9 اٹھ تے دوسرے دن 10 اٹھ ذبح ہوندے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کفار دی تعداد 900 تے 1000 دے وچکار ہے، کیونکہ ایک دن 9 اٹھ ذبح ہوندے دوسرے دن 10 اٹھ۔ فرمایا 900 اور 1000 دے درمیان انہاں دی تعداد ہے کفار دی، اور ویسے وہ ہے کہ بھی 950 سن۔ شیطان نے مجاہدین دے دل وچ وسوسہ پایا، شیطان نے دل وچ خیال پیدا کیتا، مسلمانوں تہاڈا خیال ہے کہ تسی حق تے ہو، تسی سمجھدے ہو کہ اسی اللہ دے پیارے ہاں،
حالانکہ پانی اتنے دشمن کا قبضہ ہے، تواڈے کول پانی کوئی نہیں، طہارت اور غسل واسطے بھی پانی دستیاب نہیں، پھر کیویں امید کرتے ہو کہ تسی دشمن تے غالب آ جاؤ گے؟ پھر کیویں تسی امید کرتے ہو کہ تسی حق تے ہو تے اللہ دے پیارے ہو؟ اے وسوسہ شیطان نے دل وچ پایا، ظالم ہے، آدھی کوشش تے کردا ہے نا۔ تے رب تعالیٰ نے پھر مجاہدین تے انعامات جو فرمائے بدر دے میدان وچ، فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم۔ بدر دے میدان دے وچ انعامات کی فرمائے کہ جنگ تو ایک دن پہلے رات نو مجاہدین نو گہری نیند آئی، حالانکہ خوف دی وجہ تو نیند آنی نہیں چاہیے، دشمن سامنے ہے، کل جنگ ہونی۔ اللہ فرماتا ہے اساں انہاں دے اوتے نیند دی چادر تان دتی، اذ یغشیکم النعاس، نیند انہاں دے اوتے طاری کر دتی، آمنۃ منہ، تے نیندر بھی سی پر سکون، انج ستے کہ گرد و پیش دا ہوش نہ رہا، سکون دی نیند ستے اور سویرے تازہ دم ہو کے اٹھے تے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کے پانی دا بھی انتظام کر دیتا، اس پانی دے نال صحابہ نے غسل کیتے، پانی نو پیتا، اپنے استعمال وچ لیاندا، اور پھر اس بارش دا فائدہ یہ ہویا کہ کیونکہ یہ کمزور زمین تے سن، ریتلی زمین تے، بارش ہون دی وجہ تو وہ ریت جم گئی اور مجاہدین دا اس گلی ریت دے اوتے چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ تے کفار نے جس جگہ دا انتخاب کیتا سی وہ پکی پتھریلی زمین سی، پکی زمین سی، بارش دی وجہ تو اتھے چکڑ ہو گیا، انہاں واسطے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ تو اے انعامات الہیہ جدوں صحابہ نے ویکھے تو شیطان نے جو وسوسہ دل وچ پایا سی وہ چلا گیا، دل مضبوط ہو گئے۔ اللہ نے شیطان دے اس وسوسے دی پلیدی نو دور فرما دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لئی بدر دے وچ ایک سائبان لگا دیتا گیا، حضور اس سائبان دے تھلے سن، اور سرکار دا پہرا دین والے حضور دے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کے حضور دا پہرا دے رہے نے۔ ساری رات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا وچ مصروف رہے، حضور دے مجاہد فوجی ستے ہوئے نے، امن دی نیند ستے ہوئے نے، پر سپہ سالار جاگ رہا ہے، کمانڈر ان چیف جاگ رہا ہے، ساری رات اللہ تعالیٰ دی عبادت وچ شب بیداری وچ مصروف رہے اور دعا وچ مصروف رہے۔ فجر دی نماز دے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد دے موضوع دے اوتے واضح ارشاد فرمایا اور مجاہدین دے دلاں نو گرم کیتا، پھر صفاں درست فرمائیاں اور جنگ دا ہن آغاز ہون لگیا ہے۔ مجاہدین تو دسیا کہ بے سر و سامانی ہے، 8 تلواراں، صرف 6 زرہ، زرہ کہندے نے لوہے دے لباس نو جو فوجی پہن کے جاندے نے، زرہ بختر 6 نے، تلواراں صرف 2 نے، گھوڑے صرف 2 نے تے تلواراں 8 نے، گویا کہ بے سر و سامانی ہے، بے سر و سامانی دا عالم ہے۔ کوئی سامان نہیں تھا ایک ہی سامان تھا ان کا، خدا واحد نبی صادق ہے یہ ایمان تھا ان کا، خدا واحد نبی صادق ہے یہ ایمان تھا ان کا۔ جنگ تو ایک دن پہلے جدوں مجاہدین اتھے پہنچے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافراں نے جنگ وچ جنہ ماریا جانا سی ہر ایک دا مقتل دس دتا،
دائرہ لگا کے دسیا، فرمایا ابو جہل دا سر کٹ کے ایتھے ڈگے گا، ابو جہل ایتھے مقتول ہوئے گا، عتبہ ایتھے قتل ہوئے گا، شیبہ ایتھے قتل ہوئے گا۔ انہاں کفار دے ایک ایک دا نام لے کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتا سی۔ ہن جدو جنگ شروع ہوئی، سب تو پہلے شہید مسلمانہ دی طرفوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام سن، جنہ دا نام سی حضرت ماجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے شہید ہوئے۔ اس کے بعد پھر حضرت حارثہ انصاری شہید ہوئے، پھر عمیر بن حمام شہید ہوئے۔ کافراں دی طرفوں اسود بن عبد الاسد مخزومی یہ ماریا گیا، عتبہ شیبہ اور ولید بن عتبہ یہ سردار سن کفار دے، یہ تینوں سامنے آئے اور انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو مبارز طلب کیتا، للکاریا تے کہا ساڈے مقابلے وچ بھیجو۔ چنانچہ انہوں دے مقابلے لئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے چچا اپنے سینے دے اوتے شتر مرغ دے پر بطور نشان لگا کے گئے، جی میں تسی ویکھیا ہوئے گا اپنے جڑے فوجی ہوندے نے انہوں نے بھی پر لایا ہوندے، پر ویکھیا ٹوپی دے اوتے پر لایا ہوندے، تو آپ بھی شتر مرغ دا او پر بطور نشان لگا کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ انہاں دشمنوں دے سردار جو سرداران قریش سن جنہاں نے چیلنج کیتا سی انہاں دے مقابلے وچ گئے، اور نتیجہ کی نکلیا کہ حضرت عبیدہ بن حارث جو عمر کچھ زیادہ سی جنہ دی یہ زخمی ہوئے، باقی صحابہ باقی دونوں حضرت حمزہ تے حضرت علی زخمی بھی نہیں ہوئے، اور اپنے مقابل تے جو موجود سن کفار انہوں نے واصل جہنم کر دیتا۔ مقابلے وچ آن والے تینوں آدمی کفار نو واصل جہنم کر دیتا۔ پھر اجتماعی حملہ ہویا، سب نے مل کے حملہ کیتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیتی سی کہ جب تک میں اجازت نہ دیواں تسی حملہ نہیں کرنا، دشمن نو تیراں دے ذریعے دور رکھنا ہے تاکہ نیڑے نہ آن، لیکن تسی حملہ نہیں کرنا۔ جدو دشمن دا زور بڑھیا، مجاہدین نے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ اللہ فرماندا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اس ویلے نو جدو تسی اپنے رب دی بارگاہ وچ فریاداں کر رہے سو تے رب نے تہاڈی فریاد نو سن لیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحبان لگایا گیا سی اس صاحبان دے تھلے اپنے خیمے وچ تشریف لے آئے، قبلہ رخ ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی، اے اللہ جو نصرت دا امداد دا تو وعدہ میرے نال کیتا سی اس نو اج پورا کر۔ دعا انج کیتی، فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا توبد، اے اللہ اے ویخ میں تیرے 313 بندے جو تینوں منن والے نے جو خدا پرست نے، اے 313 دی کھٹی بٹی ہے اے میں جوڑ کے لے آیا، لیکن یہ چھوٹی جی جماعت اے اللہ اگر تو آج ہلاک کر دیتی تو پھر یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا تینوں پوجن والا کوئی نہیں رہے گا۔ اور آسمان دی طرف سرکار نے دونوں ہاتھ مبارک اتنے بلند کیتے کہ بغلاں دی سفیدی نظر آ گئی۔ جو چادر آپ نے موڈیاں تے رکھی ہوئی سی جدوں ہاتھ دراز کر کے یہ دعا منگ رہے نے کہ اے اللہ اے میرے جان نثار اے چھوٹی جی جماعت اگر یہ آج ہلاک ہو گئی تو پھر تینوں پوجن والا کوئی نہیں رہے گا۔ الہا اور زاری حدوں زیادہ ہے، حد تو زیادہ ہے، ہاتھ اٹھائے اتنے زیادہ اٹھائے کہ چادر مبارک تھلے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی، آقا بس اینی درخواست کافی ہے، اللہ دی بارگاہ وچ اینی درخواست کافی ہے، اللہ تعالیٰ تواڈے نال کیتا ہویا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دی مدد آ پہنچی، فرشتے
جنہاں نے سفید رنگ دے امامے اور پگڑیاں پہنیاں ہوئیاں سن۔ جبریل امین نے جو پگڑی پہنی ہوئی سی وہ کھٹے رنگ دی سی۔ زرد امامہ جبریل امین نے پہچان واسطے، کیونکہ فرشتیاں دا سردار، اگر فرشتیاں دی جماعت اتری 1000 دی تو جویں انساناں وچوں سپہ سالار کملی والے سن، ایویں فرشتیاں وچوں سپہ سالار جبریل امین سن۔ تو پہچان واسطے کہ یہ سردار ہے، فرشتیاں دا سردار ہے، انہاں دا امامہ کھٹے رنگ دا سی تے باقی فرشتیاں دا سفید رنگ دا امامہ سی۔ تے حضرت جبریل امین جس گھوڑی تے سوار سن اس گھوڑی دا نام سی ہیزوم، تے جبریل امین اپنی گھوڑی نو حکم دے رہے سن، اقدم ہیزوم، اے ہیزوم اگے بڑھ، اگے بڑھ۔ تعداد کتنی سی فرشتیاں دی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم وچ بیان کر دیتی، فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، فرمایا 1000 فرشتے سن جو قطار اندر قطار اگے پیچھے اتر رہے سن۔ فرشتے آ گئے، صحابہ نو بھی تسلی ہو گئی، صحابہ واسطے خوشخبری بن گئی فرشتیاں دی امداد۔ چنانچہ صحابہ پھر ڈٹ کے لڑے۔ صحابہ دی شان فداکاری دا اے عالم سی کہ عوف بن الحارث عرض کر دینے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جہاد دے وچ کیڑی شے اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ خوش کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا زرہ اتار کے لڑنا، زرہ اتار کے لڑنا، اے اللہ تعالیٰ نو خوش کردہ ہے بندے دی طرفوں، اے زرہ اتار کے لڑنا۔ چنانچہ انہوں نے زرہ پہنی ہوئی سی، حضرت عوف بن الحارث نے زرہ اتار دیتی اور زرہ اتار کے لڑے اور شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے نے۔ حضرت مہجہ جو فاروق اعظم دے غلام نے، میں پہلے بیان کر چکا، سب تو پہلے وہ شہید ہوئے، پھر حضرت حارثہ شہید ہوئے، تو یہ چوتھے شہید سن۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی، انہاں دی شان فداکاری، اتنے لڑے، جم کے لڑے کہ آپ دی تلوار ٹوٹ گئی۔ حضرت عکاشہ دی تلوار ٹوٹ گئی، حضور دی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کر دینے، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حضور دے ہاتھ وچ ایک چھڑی سی، ایک لکڑی سی، آپ نے اس لکڑی نو اٹھا کے انج فضا وچ لہرایا، وہ لکڑی تلوار بن گئی۔ فرمایا قاتل بہذہ یا عکاشہ، اے عکاشہ ایندے نال جا کے لڑ، قاتل بہذا یا عکاشہ، اے عکاشہ اس دے نال جا کے لڑ۔ چنانچہ حضرت عکاشہ پھر اس لکڑی دی جو تلوار بن چکی سی، ان دی حیت بدل چکی سی، کیونکہ معجزہ یہی ہوتا ہے کہ پیغمبر شاید ہی حیت نو ہی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ وہ لکڑی تو تلوار ہو گئی، اس دے نال لڑے، بعد وچ بھی حضرت عکاشہ دے کول اے تلوار رہی، اس دا نام رکھا گیا العون، اس دا نام رکھا گیا العون، جو لکڑی تو بنی ہوئی تلوار سی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بعد وچ بھی یہ تلوار رہی۔ دو نو عمر صحابہ، حضرت معوذ اور حضرت معاذ، بعض کہتے ہیں کہ دونوں بھائی سن۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی نے، یہ دونوں بچے معوذ اور معاذ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے پوچھتے ہیں کہ چاچا جی ابو جہل کتھے؟ ابو جہل کتھے؟ ابو جہل دا پتہ پوچھیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بچیو تسی ابو جہل دا پتہ کیوں پوچھ دیو؟ انہوں نے کہا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو۔ تو حضرت معوذ اور معاذ نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں
دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچیو تہاڈا جذبہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ابو جہل تک تسی کیویں پہنچو گے؟ ابو جہل دی تا ایک پورا دستہ فوج دا حفاظت کر رہے۔ ابو جہل نو ایک دستے نے اپنے گلو وچ لے کے اپنے حفاظتی پیرے وچ لیا ہوا ہے، تسی تے ابو جہل تک پہنچ نہیں سکتے، پہنچن تو پہلے ہی مارے جاؤ گے، کیونکہ ابو جہل دی حفاظت پورا ایک دستہ کر رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت معوذ اور معاذ نے جواب دیتا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، یہ دستہ کب تلک روکے گا عزرائیل کا رستہ۔ یہ دستہ کب تلک روکے گا عزرائیل کا رستہ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو بچیاں دے اے عزائم ویکھے، جدو اے ارادے ویکھے تے انہوں نے انگلی اٹھا کے کہا اچھا بچیو پھر ابو جہل اور سامنے جڑی کالے رنگ دی گھوڑی ہے اس دے اوتے ابو جہل سوار ہے، بس انگلی دا اشارہ کرنا سی کہ حضرت معوذ اور معاذ دونوں بچے گولی دی طرح لپکے آنن فانن ابو جہل دے کول پہنچے، قریب پہنچے تے معاذ نے چونکہ وہ گھوڑی تے بیٹھا ہوا سی تے یہ بچے پیدل سن، تے معاذ نے تلوار مار کے تے ابو جہل دی ادھی پیڑھی اڑا دیتی۔ اس دا بیٹا اکرمہ جو بعد وچ مسلمان ہویا فتح مکہ دے ویلے، اس ویلے کافر سی اور اپنے باپ دے نال سی، جدوں اس نے ویکھیا باپ نو زخمی ہوندیاں ویکھیا کہ حضرت معاذ نے ادھی پیڑھی میرے پیو دی اڑا دی، چنانچہ اکرمہ نے پلٹ کے حملہ کیتا، حضرت معاذ نو شہید کر دیتا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک بازو قلم کر دیتا۔ بازو سارا ہی قلم ہو گیا سی، صرف تھوڑی جی چمڑی نال اڑی ہوئی سی، لیکن حضرت معاذ نے پھر بھی اس کٹے ہوئے ہاتھ دے نال، کٹے ہوئے بازو دے نال لڑنا جاری رکھیا۔ لڑائی وچ رکاوٹ بن رہا سی، اور بازو کٹ کے تو لٹک رہا سی، سارا کٹ گیا سی، صرف وہ چمڑی تھوڑی جڑی ہوئی سی۔ حضرت معاذ نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ نو پیراں دے تھلے دیتا تے زور لگا کے اس کٹے ہوئے بازو نو جسم تو علیحدہ کر دیتا تے بازو نو ایਂ سٹ دیتا۔ کملی والے ویکھ رہے سن، فرمایا بازو نو سٹ نہیں، اس بازو نو لے کے میرے کول آ۔ بازو نے اٹھایا، حضور کی خدمت میں پیش ہوئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن تھوک مبارک اس بازو تے لگائی اور کٹے ہوئے کندھے تے لگائی، بازو رکھیا تے انج جڑ گیا کہ جویں کٹیا ہی نہیں گیا۔ 14 صحابہ شہید ہوئے، ابو جہل جو گر گیا سی زخمی ہو گئے، بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی ابو جہل دا جا کے سر کٹیا سی۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نو فتح عطا فرمائی، صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، کفار دے بڑے بڑے جو سردار سن 70 سردار مارے گئے اور 70 ہی انہاں دے گرفتار ہوئے اور قیدی بن کے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یہ معمول شریف سی کہ جدوں آپ کسے میدان میں اتر دے جنگ واسطے اور اللہ تعالیٰ فتح عطا کردہ، حضور دا معمول یہ سی کہ 3 دن تک آپ اس جگہ تے موجود رہندے سن۔
3 دن 3 راتاں اتھے ہی رہندے سے۔ چنانچہ میدان بدر وچ بھی آپ 3 دن تک ٹھہرے رہے، اور جو بڑے بڑے سردار کافر قتل ہو گئے سن، جنہاں وچ ابو جہل بھی سی، عتبہ بھی سی، شیبہ بھی سی، ولید بھی سی، عاص بن سعید، ابو الجنتری، حنظلہ بن ابو سفیان، زمعہ بن اسود، نوفل بن خویلد، عاص بن حشام جو حضرت فاروق اعظم دے ماموں سن، یہ بھی مارے گئے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا او جس دے آپ مکہ شریف دے اندر غلام سن، مشرک آقا امیہ بن خلف اس دا نام سی، وہ بھی اس سے جنگ بدر وچ ماریا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہاں کفار دیاں لاشاں نو، ایک اتھے گڑھا سی، کھوہ سی جتھے لوگ اپنی گندگیاں سٹتے سن، آپ نے فرمایا کفار دیاں لاشاں نو کھچ کے اس گڑھے میں سٹ دیتا گیا۔ چنانچہ حکم دی تعمیل ہوئی، ساریاں لاشاں نو گڑھے میں سٹ دیتا گیا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن جدو گزر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس گڑھے تے تشریف لے آئے، اور آپ نے فرمایا یا اہل الکلیب، اے گڑھے والیو، پھر قتل ہون والے کافران دا ایک دا نام لیا، ایک دا نام لے کے آپ نے فرمایا یا اہل الکلیب، او گڑھے والیو، حل وجدتم ما وعد ربکم حقا فانی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا۔ اے گڑھے والیو، میرے نال جو میرے رب نے وعدہ کیتا سی مدد کرن دا، نصرت کرن دا، امداد کرن دا، جو میرے رب نے میرے نال وعدہ کیتا سی، میں اپنے رب دے وعدے نو سچ پایا۔ ہن جڑا وعدہ تواڈے نال میرے رب نے کیتا سی دوزخ دین دا، کیا او وعدہ تسی دیکھ لیا کہ نہیں؟ وہ پورا ہویا کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ کنہاں لوگاں نال گلاں کردے پے ہو؟ کافر جڑے مر گئے نے، مرے ہوئے لوگاں دے نال گلاں کر رہے ہو؟ انہاں دا مقصد یہ سی کہ مرے ہوئے نال گلاں کرن دا کیا فائدہ، بھلا مرا ہے بھی سندا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جدوں صحابہ نے کہا، حضرت عمر نے کہا جڑے گل سڑ گئے نے حضور انہاں دے نال کلام کر دیو، تے آپ نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، کہ جو میں انہاں نو کہہ رہا تسی انہاں نالوں زیادہ نہیں سن دے، مطلب ہے کہ تواڈے نالوں زیادہ سن رہے نے، ولکنہم لا یستطیعون ان یجیبونی، لیکن انہاں وچ جواب دین دی طاقت نہیں، جواب نہیں دے سکتے، لیکن تواڈے نالوں زیادہ سن رہے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، انہاں دا باپ کفار دی طرفوں لڑدا ہویا اس جنگ وچ ماریا گیا سی، ان دے باپ دا نام سی عتبہ بن ربیعہ۔ جدوں عتبہ بن ربیعہ نو بھی گھسیٹ کے اس گڑھے پہ سٹیا جا رہا سی تے حضرت حذیفہ دا رنگ بدلیا ہوا سی، بڑے ہی رنجیدہ تے غم زدہ سن۔ حضور نے ملاحظہ فرمایا، آپ نے فرمایا اے ابو حذیفہ، شاید اپنے باپ دی اس حالت نو ویکھ کے تینوں رنج ہویا ہے۔ عرض کیتی نہیں یا رسول اللہ، اس وجہ تو نہیں میرا رنگ بدلیا۔ فرمایا پھر کی وجہ ہے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بڑا ہی عقل مند تے حوصلے والا سی تے چنگیاں صفتاں تے خوبیاں رکھدا سی، مینوں بڑی امید سی کہ اے بندہ چونکہ چنگیاں خوبیاں دا حامل ہے تے عقل والا ہے، اے ورن تو پہلے اسلام قبول کر لے گا، لیکن جدوں اسلام قبول کیتے بغیر کفر تے مر گیا اور میری امید نہ پوری ہو سکی تے اس دے خاتمہ بالکفر تے ہون دی مینوں تکلیف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دعا دیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جدوں جنگ بدر لئی حضور تشریف لے آ رہے سن،
تو وہ شدید بیمار ہو گئی سن۔ آپ نے اپنے صحابی اور حضرت رقیہ دے خامند حضرت عثمان غنی نو فرمایا کہ تسی میری بیٹی دی تیمارداری واسطے مدینہ شریف وچ موجود رہو تے اللہ تعالیٰ تانوں مجاہدین بدر دا ثواب عطا کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتھے جنگ لڑ رہے سن، پچھوں سیدہ رقیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی واپسی دا انتظار کر رہی سن، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نہ کر سکیاں۔ حضور دے واپس تشریف لیان تو پہلے ہی آپ دی صاحبزادی حضرت رقیہ دا 17 رمضان المبارک نو وصال ہو گئی۔ دعا کرتی ہوئی حق سے رسول اللہ کی بیٹی پدر کی واپسی سے پہلے ہی تربت میں جا لیٹی، سہے تھے پاک دامن نے بہت دکھ دین کی خاطر، مدینے کے مسلمان جمع تھے تدفین کی خاطر، جناب حضرت عثمان بہت افسردہ خاطر تھے، حیا مانے تھی رونے سے مگر آزردہ خاطر تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرت رقیہ صاحبزادی دے وصال دا علم ہویا تے آپ دیدہ ہو گئے، مدینہ شریف واپس آئے تے حضرت رقیہ نو دفن کیتا جا چکا سی۔ آقا سیدہ دی قبر تے تشریف لے آئے اور فرمایا عثمان بن مظعون مہاجر صحابی جا چکے، بیٹی ہن تو بھی جا۔ عورتاں وچ کوحرام مچیا ہویا سی۔ تو ایک طرف تے جنگ بدر وچ اللہ نے فتح عطا کی تھی، تو فتح دی خوشی، اور دوسری طرف سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال، ایک خوشی اور غم دے ملے جلے جذبات سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جڑے 70 کفار قیدی بنا کے لیاندے سن، آپ نے مسلمانہ دے وچکار انہاں نوں تقسیم کر دیتا اور اے تاکید فرمائی کہ انہاں دے نال اچھا سلوک کیتا جائے۔ ابو عزیز بن عمیر جو ایک قیدی سی، کافر قیدی سی، اس دا بیان یہ ہے کہ حضور نے مینوں جس صحابی دے سپرد کیتا سی، وہ صحابی صبح شام مینوں روٹی کھلاندا سی، لیکن آپ کھجوراں تے گزارا کردا سی، کیونکہ غربت بہت سی۔ تو جو کھانا دستیاب ہوندا سی وہ قیدی نو کھلا دیتا جاندہ سی، اور خود کھجوراں تے گزر بسر ہوندا سی۔ جڑے اسیر اور قیدی ننگے سن انہاں نو کپڑے دتے گئے، قیدیاں دیاں مشکاں باواں کسیاں ہوئیاں سن جنہاں نال قیدیاں نو تکلیف ہو رہی سی، حضور دے حکم دے اوتے انہاں دیاں مشکاں ڈھیلیاں کیتیاں گئیاں۔ جتنا بھی حسن سلوک کیتا جا سکتا سی وہ کیتا گیا۔ ہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ کیتا انہاں قیدیاں دے نال کی سلوک کیتا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق نے تو مشورہ یہ دیتا حضور انہاں نو سارا نو قتل کر دیتا جائے، پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتی حضور نہیں، کچھ فدیہ مقرر کر دے ہو تو اے فدیہ دیندے جان اور انہاں نو آزاد کر دے جاؤ۔ رحمت للعالمین نے حضرت ابو بکر صدیق دی تجویز نو من لیا اور فرمایا جڑا قیدی 4000 فدیہ دیوے گا اس نو آزاد کرتا جائے۔ اگر کسی کو 4000 نہیں سی
1000 درہم سی انہوں 1000 درہم لے کے چھوڑ دیتا گیا، کئیاں نو ویسے فی سبیل اللہ چھوڑ دیتا، کئیاں نو حکم فرمایا کہ مسلماناں دے 10 بچیاں نو جڑا لکھنا پڑھنا سکھا دے وے انہاں نو بھی آزاد کر دیتا جائے۔ تو قیدی آزاد کیتے جا رہے ہیں۔ انہاں قیدیاں وچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سگے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن، یہ بھی قیدی ہو کے آئے سن۔ اور جس ویلے کفار مکہ دے نال مکہ تو روانہ ہوئے، بنی ہاشم دے وچ حضرت عباس ایک مالدار آدمی سن۔ جدو روانگی ہوئی تو آپ نے اپنی بیوی نو بلایا، فرمایا اے فضل دی ماں، آپ دے بیٹے ایک بیٹے دا نام فضل سی اور ام الفضل کنیت سی آپ دی بیوی دی۔ حضرت عباس نے فرمایا اے ام الفضل، میں ہن جنگ واسطے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس جنگ وچ میں ماریا جاواں، تے وصیت میں یہ کرنا کہ اگر میں جنگ وچ ماریا جاواں تے اے سونے دی اٹ سنبھال کے رکھ لے، اگر میں مارا جاواں تے پھر اس دے وچوں اتنا فضل نو دے دیں میرے بیٹے، اتنا عبداللہ نو دے دیں، اتنا عبید اللہ نو دے دیں۔ اپنی بیٹیاں دا نام لے کے فرمایا انہاں واسطے میں چھوڑ کے جا رہا۔ جدوں اس جنگ وچ حضرت عباس حضور دے چچا قیدی بنے اور فیصلہ یہ ہویا قیدیاں دے بارے کہ انہاں کولوں فدیہ لیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان تسی بھی فدیہ ادا کرو۔ فدیہ طلب کیتا اور حضور نے فرمایا بلایا آپ نے عباس کو اپنی حضوری میں، کہا فدیہ ادا کرنا ہے ارکان ضروری میں۔ کہ حضرت عباس نے کہا اے بھتیجے میرے کول تے فدیہ دین واسطے کوئی شے نہیں، پیسے کو نہیں، میں تے غریب آدمی ہوں۔ کہا عباس نے میں آج کل معذور ہوں صاحب، رقم اتنی کہاں سے لاؤں خود مجبور ہوں صاحب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پول کھول دیتا، فرمایا سونے دی اٹاں دینا ہے، ام الفضل نو چاچی نو سونے دی اٹ دے کے آئے ہیں، تو اتنے آ کے مینوں کہنا جی میں تے مجبور ہاں، میں تے کنگال ہاں، کلاش افلاس دا مارا ہویا۔ کہا جب شرکت اعداء کی نیت کر کے آئے تھے تو ام الفضل سے وہ کیا وصیت کر کے آئے تھے، تمہارے لفظ تھے عباس اگر مارا بھی جائے گا تو یہ اتنا اثاثہ ہے تمہارے کام آئے گا، یہ حصہ فضل کا ہے اور باقی مال جتنا ہے عبید اللہ کا اتنا ہے، عبداللہ کا اتنا ہے۔ اور میری چاچی ام الفضل نال مکے کی گلاں جدوں روانہ ہو رہے سو تے سونے دی اٹ دے کے کی کہہ رہے سو میں مارا جاواں تے میرے پتراں واسطے اے کم آئے گا، اے رکھ لے۔ تے حضرت عباس حضور دے چچا بول اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رقم دا حال سوائے میرے اور میری بیوی دے کوئی نہیں جاندا سی، لیکن پھر بھی اگر تانوں پتہ لگ گیا اور تسی اس دی اطلاع دے رہے ہو تو میں تصدیق کرنا کہ تسی اللہ دے سچے رسول۔
ایسے کئی واقعے پیش آئے. ایک واقعہ تو اور سنا دیواں. عمیر بن وہب اس دا بیٹا جنگ بدر دے وچ قیدی بنیا. صفوان بن امیہ دا باپ اس جنگ وچ قتل ہو گیا سی جنگ بدر وچ. ہن یہ دوویں مکہ شریف حتیم وچ بیٹھے نے اپنے اپنے دکھڑے لے کے. عمیر بن وہب دا پتر قیدی ہے تے مسلماناں دے ہتھوں گرفتار ہے، تے صفوان بن امیہ ان دا پیو جنگ وچ مارا گیا جنگ بدر وچ. یہ جدوں دونوں مکہ شریف حتیم وچ اکٹھے ہوئے تے عمیر بن وہب کہن لگیا جس دا پتر قیدی سی مسلماناں دے ہاتھ، کہن لگیا اگر میرے تے قرضہ نہ ہوندا اور مینوں اپنے بال بچیاں دی ہلاکت دا ڈر نہ ہوندا تے میرے بیٹے نوں محمد نے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کر لیا، میں جا کے اس نوں قتل کر دیندا. تو صفوان بولیا، صفوان بن امیہ امیر آدمی سی، کہن لگیا تو فکر نہ کر، تیرے تے قرضہ ہے، قرضہ میں ادا کراں گا، تیرے بچیاں دی کفالت بھی میں کراں گا، میرے ذمہ ہو گئی. تو مدینہ شریف جا تو جو تیرا ارادہ ہے اس کو پورا کر. تو ماریا گیا تو فکر نہ کری، تیرے بچیاں دا کفیل میں ہاں، تیرا قرضہ میں ادا کراں گا. یہ دونوں نے آپس وچ پروگرام بنایا. تے عمیر بن وہب اپنی بری نیت دے نال جدوں مدینہ شریف آیا تے آندیاں ہی فاروق اعظم نے دھر لیا. فاروق اعظم دی نظر پہ گئی تے انہوں نے گردن تو پکڑیا عمیر بن وہب نو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ پیش کر دیتا. حضور نے فرمایا عمیر کیویں آیا ہے، مدینہ شریف آن دا کی مقصد ہے؟ کہنے لگیا میں اپنے بیٹے دی خبر لین واسطے آیا. آپ نے فرمایا پھر تلوار کیوں گلے وچ لٹکائی ہوئی؟ اگر صرف بیٹے دی خبر لین واسطے آیا ہے تو پھر تلوار ننگی تلوار کیوں گلے وچ لٹکائی ہوئی ہے؟ کہنے لگیا اللہ انہاں تلواراں دا ستیہ ناس کرے، انہاں تلواراں نے پہلے بھی تہاڈا کی بگاڑ لیا ہے. آپ نے پھر اپنا سوال دہرایا، فرمایا عمیر میں تیرے کو یہ پوچھیا ہے اگر بیٹے دی خبر لین واسطے آیا ہے تے تلوار نو گردن وچ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ خاموش رہا. آپ نے اپنا 2-3 مرتبہ اس سوال نو جدو دہرایا نہیں بولیا تے حضور نے فرمایا پھر میں دساں تیرے آن دا مقصد میں دس دینا. یہ تلوار لے کے جرا تو آیا ہے تے تیرا پروگرام کی ہے، تیرے پروگرام میں دس دینا. فرمایا بل قعدت انت وصفوان بن امیہ فی الحجر، تو تے صفوان بن امیہ کعبہ شریف مقام ہجر وچ بیٹھے سو. فذکرتما اصحاب القلیب من قریش، تے گلاں گلاں دے وچ قریش دے جڑے وہ گڑھے والے سن جنہاں کافراں نو قتل کر کے گڑھے وچ سٹیا گیا سی انہاں دا ذکر آ گیا. تے صفوان بن امیہ نے کہا میرے پیو نو بھی انہاں نے جنگ وچ مار دیتا تے اس سے گڑھے وچ سٹیا. تے اس ویلے کھولتا تو آکھیا سی صفوان بن امیہ نو تو کہیا سی لولا دین علیہ وعیال عندی لخرجتو، کہ اگر میرے اتنے قرضہ نہ ہوندا اور میرے اہل و عیال زیادہ نہ ہوندے، مینوں بال بچیاں دی فکر نہ ہوندی تے میں نکلدا اور میں جا کے محمد کریم نو جا کے قتل کر دیندا. کیا اے گل صفوان بن امیہ دے نال نہیں ہوئی سی اور اس سے ناپاک ارادے دے نال تو نہیں آیا ہے؟ جدوں عمیر بن وہب نے یہ سب کچھ سنیا تو کہن لگیا یہ تو وہ گلاں سن جنیاں صرف میرے اور صفوان بن امیہ دے درمیان راز نے آج سن، پر تانوں پتہ لگ گیا تو میں سمجھ گیا کہ تسی اللہ دے سچے پیغمبر ہو اور میں اسلام لے آنا کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.